ہر قوم کا ایک 6 ستمبر ہوتا ہے جو اسے یاد کراتا ہے کہ اپنی تلواریں دیکھو، انہیں زنگ تو نہیں لگا، اپنے گھوڑے دیکھو، انہیں تھکن کی جونک تو نہیں لگی۔ ہمیں یہ دن آج سے 56 سال پہلے ودیعت کیا گیا تھا اور ہم نے اپنی تلواروں کی آب اور گھوڑوں کی تاب ثابت کر دی تھی۔ کشمیر میں پاک فوج کے ہاتھوں مسلسل پسپائی کے بعد دشمن نے انتقاماً بین الاقوامی سرحد کی خلاف ورزی کرنے کا فیصلہ کیا اور 6 ستمبر کی صبح دشمن افواج نے شہر لاہور میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن ناکامی بہر صورت ان کا مقدر تھی۔ 6 ستمبر 1965 کو دشمن افواج نے بغیر کسی اعلان کے لاہور کے قریب بین الاقوامی سرحد عبور کرتے ہوئے شہر میں داخل ہونے کی بھرپور کوشش کی، لیکن دشمن کو بیدیاں اور وہاں کے مقامات پر ہی پاک فوج کی جانب سے انتہائی طاقتور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ صدر فیلڈ مارشل ایوب خان نے اسی روز قوم سے ایک تاریخی خطاب کیا۔ ان کے خطاب نے ایسا جوش اور ولولہ پیدا کر دیا کہ ملک کا ہر فرد اپنی سرحدوں کے دفاع کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر پاک افواج نے دشمن کے علاقوں میں انتہائی کامیاب حملے کیے اور پاک فضائیہ کی اس کارروائی میں دشمن کے درجنوں طیارے تباہ ہوئے۔ بین الاقوامی مبصرین کا کہنا تھا کہ ان حملوں نے دشمن کی فضائیہ کی کمر توڑ دی تھی۔ پوری قوم اور مسلح افواج نے اپنے سے کئی گنا زیادہ بڑی دشمن فوج کو پاکستان پر حملے کا ایسا کرارا جواب دیا کہ دنیا مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، جرأت اور قوم کے جذبہ حب الوطنی پر حیران رہ گئی۔ مسلمان اس بات پر قوی ایمان رکھتے ہیں کہ جنگ و جدل میں اللہ کی نصرت مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے اور انہیں تائید غیبی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث میں غزوات اور اسلامی جہاد کے دوران ایسے واقعات کی صداقت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے فرشتے اہل ایمان کے ساتھ شانہ بشانہ شریک ہوئے اور یہ سلسلہ کبھی معطل نہیں ہوا۔ اس کا بڑا ثبوت بھارت کے ساتھ پاکستان کی جنگوں کے دوران متعدد بار ملا ہے، جب بھارت کی بھاری بھرکم فوج کے مقابلے میں پاک فوج کے ایمان صفت سرفروشوں کو تائید غیبی سے مدد ملتی رہی اور انہوں نے دشمن پر غلبہ پا کر نصرت حاصل کی۔ 6 ستمبر 1965 میں کئی ایسے روحانی واقعات رونما ہوئے جن کے راوی خود بھارتی فوجی اور حکام بھی ہیں، جبکہ ان واقعات کو متعدد کتب و جرائد میں حوالوں کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ جنگ ستمبر پر اس وقت کے مقبول ترین اخبار روزنامہ کوہستان، روزنامہ جنگ اور روزنامہ امت میں ان واقعات پر باقاعدہ تحقیقاتی مضمون بھی شائع ہوئے۔ ممتاز مفتی نے اپنی کتاب لبیک میں لکھا ہے، جب 1965 کی جنگ شروع ہوئی تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کے نیک بندوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرمائی اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگی لباس میں اصحاب بدر کے ساتھ پاکستانی فوج کی مدد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ پاکستان پر حملہ ہوا ہے، ہمیں اس کا دفاع کرنا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 1965 کی جنگ میں رونما ہونے والے روحانی واقعات میں پاک فوج کو غیبی مدد ملتی رہی۔ روزنامہ کوہستان نے 10 ستمبر 1965 کے روز لکھا کہ ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجاہدین میں اسلحہ تقسیم فرما رہے ہیں۔ 7 روزہ قومی دلیر نے 8 ستمبر 1965 کی اشاعت میں لکھا ہے کہ ایک دربار کے ایک مجاور نے کہا کہ جس دن رات کو پاکستان پر حملہ ہوا، گنبد کے اندر سے حی علی الجہاد کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ روزنامہ جنگ نے 24 ستمبر 1965 کی اشاعت میں بیان کیا کہ 2 فوجیوں کا بیان ہے کہ انہیں بزرگوں پر اعتقاد نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے سیالکوٹ کے محاذ پر ایک بزرگ کو گھوڑے پر سوار ہو کر لڑتے دیکھا اور ان کی تلوار پر لکھا تھا شیخ عبد القادر جیلانی۔ اس قسم کے متعدد واقعات مشہور ہیں۔ جنگ ستمبر کے روحانی واقعات پر محقق ڈاکٹر تصور حسین نے اپنے کالم میں یہ لکھا تھا کہ جنگ کے دوران پاک فوج اور پاکستانیوں نے تو روحانی امداد کا نظارہ کیا ہی تھا، لیکن بھارتی فوجیوں نے خود اپنی نظروں سے اپنے حملوں کو ناکام ہوتے دیکھا تھا۔ جنگ میں قید ہونے والے بھارتی فوجیوں کا کہنا تھا کہ جب ہم
بارودی گولہ پاکستان کی حدود میں پھینکتے تو وہ گولہ کوئی سفید لباس میں ملبوس فورس ہاتھ میں پکڑ کر واپس ہماری طرف پھینک دیتی۔ جب تک وہ گولہ اس سفید لباس والے جوانوں کے ہاتھ میں رہتا تو وہ نہ پھٹتا اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان کرتا، مگر جیسے ہی وہ فولادی جوان واپس ہماری طرف پھینکتے تو وہ فوراً پھٹ بھی جاتا اور ہمارا بہت بڑا نقصان بھی کر جاتا۔ ایسی مخلوق سے ہمارا جانی اور فوجی ساز و سامان کا بہت بڑا نقصان ہوا، جس سے ہماری ہمت ٹوٹ گئی، ہمارے حوصلے پست ہو گئے، ہمارے جوانوں میں ڈر، خوف اور دہشت بیٹھ گئی تھی۔ پاک فوج کی پوری دنیا میں مہارتوں کو تسلیم کیا جاتا ہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جنگ ستمبر کے بعد عالمی مبصرین نے بھی ان کے اندر غزوہ بدر کے مجاہدوں کا جذبے کو دیکھا ہے، اور ایسی فوج سے جیتنا آسان نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاک فوج میں مومنانہ شجاعت اور ایمان بالیقین درجہ اتم موجود ہے۔ ستمبر کی جنگ کے دوران بھارتی فوج نے 17 دن میں 13 حملے کیے۔ ان کی افواج تعداد اور جنگی ساز و سامان کے حوالے سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھیں، جبکہ پاکستانی افواج تعداد اور تیاری کے حساب سے بھارت سے بہت کم تھی، لیکن پاکستانی جوانوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر مسلسل 17 دن تک دشمن کو لاہور میں داخل ہونے سے روکے رکھا۔ وطن کے ان بہادر سپوتوں میں کچھ کے کارنامے تو ایسی لازوال داستانیں ہیں جنہیں رہتی دنیا تک جرت اور بہادری کی مثالوں کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ایسے جرت مندانہ شہیدوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انہیں ملک کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ اس اعلیٰ ترین فوجی اعزاز کے بارے میں ایک دلچسپ حقیقت جو بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ نشان حیدر جنگوں کے دوران دشمن افواج سے چھینے گئے اسلحے کی دھات سے بنایا جاتا ہے۔ اب تک بڑی فوج کے حصے میں 9 جبکہ پاک فضائیہ کے حصے میں 1 نشان حیدر آیا ہے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی بہادر افواج نے دشمن کو ناکو چنے چبوا دیے۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں وطن عزیز کے لیے قربانی دینے کو بے قرار تھا۔ اس دوران فنکاروں اور گلوکاروں کا کردار بھی قابل دید رہا۔ ملکہ ترنم نور جہاں کے گیتوں کا پاکستانی افواج پر کیا اثر پڑا؟ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ملکہ ترنم نور جہاں کو سب سے زیادہ ملی ترانے ریکارڈ کرانے کا اعزاز حاصل ہے۔ جنگ کے پرجوش لمحات میں ملکہ ترنم نور جہاں کے گیت نشر ہوتے تو میدان جنگ میں لڑنے والے پاک افواج کے جوانوں کے حوصلے بلند ہو جاتے، ساتھ ہی عوام پر بھی وجہ طاری ہو جاتا اور ہر کوئی میدان جنگ کی طرف چل دیتا۔ یہ پتر ہٹاتے نہیں وکتے، لاہور پائندہ باد، سیالکوٹ تو زندہ رہے گا، میرا سوہنا شہر قصور نی، اور اس طرح کے دیگر نغموں سے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ملکہ ترنم نور جہاں کے گیتوں نے پاک افواج کے حوصلوں اور جذبوں کو بڑھاوا دیا۔ 6 ستمبر 1965 کو جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو میجر عزیز بھٹی لاہور سیکٹر میں برکی کے علاقے میں ایک پلاٹون کی کمان کر رہے تھے۔ اس کمپنی کے 2 پلاٹون BRB نہر کے دوسرے کناروں پر متعین تھے۔ میجر عزیز بھٹی نے نہر کے اگلے کنارے پر متعین پلاٹون کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ان حالات میں جبکہ دشمن تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا اور اسے توپ خانے اور ٹینکوں کی پوری امداد حاصل تھی، میجر عزیز بھٹی اور ان کے جوانوں نے آہنی عزم کے ساتھ لڑائی جاری رکھی اور اپنی پوزیشن پر ڈٹے رہے۔ 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی رات کو دشمن نے اس سارے سیکٹر پر بھرپور حملے کے لیے اپنی ایک پوری پلاٹون جھونک دی۔ میجر عزیز بھٹی کو اس صورتحال میں نہر کے اپنی طرف کے کنارے پر لوٹ آنے کا حکم دیا گیا، مگر جب وہ لڑ بھیڑ کر راستہ بناتے ہوئے نہر کے کنارے پہنچے تو دشمن اس مقام پر قبضہ کر چکا تھا۔ انہوں نے اس انتہائی سنگین حملے کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کو اس علاقے سے نکال باہر کیا اور پھر اس وقت تک دشمن کی زد میں کھڑے رہے جب تک ان کے تمام جوان اور گاڑیاں نہر کے پار نہ پہنچ گئیں۔ انہوں نے نہر کے اس کنارے پر پلاٹون کو نئے سرے سے دفاع کے لیے منظم کیا۔ دشمن اپنے چھوٹے ہتھیاروں، ٹینکوں اور توپوں سے بے پناہ آگ برسا رہا تھا، مگر راجہ عزیز بھٹی نہ صرف اس کے شدید دباؤ کا سامنا کرتے رہے بلکہ حملے کا تابڑ توڑ جواب بھی دیتے رہے۔
گولے میجر صاحب کے دائیں بائیں گر رہے تھے۔ اس وقت میجر صاحب نے دیکھا کہ برکی کی طرف سے چند بھارتی ٹینک تیزی سے نہر کی جانب بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً توپ خانے کو اس طرف گولہ باری کا حکم دیا۔ فائر ٹھیک نشانے پر لگا۔ بھارتی ٹینک بچوں کے کھلونوں کی طرح فضا میں اچھلے اور آگ کے شعلوں میں گھرے زمین پر گر پڑے۔ صبح 9:30 بجے کا وقت تھا جب دشمن نے ایک گولہ فائر کیا۔ گولہ فضا میں بلند ہوا۔ آگ کا دہکتا ہوا وہ گولہ سیدھا میجر راجہ عزیز بھٹی کے سینے سے آ ٹکرایا۔ میجر صاحب اچھلے اور لڑکھڑا کر گر پڑے۔ اللہ کا سپاہی اپنے فرض کی ادائیگی میں جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ اس دن 12 ستمبر 1965 کی تاریخ تھی۔ اس بہادری پر سب سے بڑا تمغہ نشان حیدر تھا جو میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کو عطا کیا گیا۔ 6 ستمبر 1965 کا دن ہماری تاریخ کا ایک لازوال باب ہے۔ یہ وہ دن ہے جب قوم کی یکجہتی، وطن سے محبت، قربانی اور بہادری کی بے شمار داستانیں رقم ہوئیں۔ پاکستانی قوم کے لیے 6 ستمبر صرف ایک دن نہیں بلکہ ہمارے حوصلے کی پہچان بھی ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کل بھی اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی تھی اور ہم آج بھی دشمن کو شکست دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ان شہیدوں کی جرأت، بہادری اور قربانیوں کی بدولت ہماری آزادی، خود مختاری، امن اور سلامتی قائم ہے۔ ہم اپنے ان پیاروں کی قربانی کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہمارے شہید ہمارے ہیرو ہیں، اور جو قومیں اپنے ہیرو کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں مٹ جایا کرتی ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا۔ ان کے اس قول کا ہر لفظ ہمارے لیے اہم اور ایمان کا حصہ ہے۔